پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک شادی نبی دو جہاں کی پیاری شہزادی کی ہے، جنہیں سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، عفیفہ فاطمہ، پارسا فاطمہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ کی شادی کیسے حسین انداز سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کے دلوں میں تمنائیں ہیں کاش میری شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جائے، مگر یہ کسی اور کے حصے میں نہیں، یہ تو پیارے علی کے حصے میں میرے رب نے طے فرما دیا تھا کہ علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، نبی کا نور، ان تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا، اور اس سنگم سے حسن کو آگے اٹھنا تھا، حسین کو آگے بڑھنا تھا۔ سیدہ فاطمہ کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ زینب کے خون کو ایک حسین جوانی لانا تھا۔ چنانچہ تاریخ یہ بیان فرماتی ہے، نبی دو جہاں کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ دولہا کون بنے ہیں؟ پیارے علی بنے ہیں، مشکل کشا بنے ہیں، فاتح خیبر بنے ہیں، حسن و حسین کے ابا حضور بننے والے پیارے علی بنے ہیں۔ جب دولہا بنے تو نبیوں کے نبی نے پیارے علی سے مل کر سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، علی کے ساتھ تیرا نکاح کیا جا رہا ہے، اور اس کے عوض میں مہر کی شکل میں 400 مسقال چاندی کے متعین کیے گئے۔ بتا بیٹی فاطمہ، کیا یہ تجھے منظور ہے؟ عرض کرتی، ابا حضور، علی تو منظور ہے، مگر یہ مہر ہمیں منظور نہیں ہے۔ نبیوں کے نبی ابھی گفتگو ہی کر رہے ہیں، خدا کی طرف سے آواز آئی، میں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو اپنی بندی فاطمہ کے مہر میں دے دیا، میرے حبیب اپنی شہزادی سے کہو منظور ہے۔ بولتی، ابا حضور اب بھی منظور نہیں ہے۔ پھر آواز آئی، جنت کی بہار میں نے فاطمہ کے مہر میں دے دی۔ نبی دو جہاں نے کہا، اے بیٹی منظور ہے؟ بولتی ہے منظور نہیں ہے۔ پھر نبی دو جہاں کہتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے حکم آتا جا رہا ہے، دنیا کی نعمت، دنیا کی بہاریں، جنت کی نعمت، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمت، جنت کی قراریں، ساری نعمتیں دنیا اور جنت کی فاطمہ کے مہر میں میں نے دے دی۔ میرے حبیب کہو، آپ کی شہزادی کو منظور ہے یا نہیں؟ بولتی ہے، ابا حضور علی منظور ہے، مگر یہ مہر ہمیں منظور نہیں ہے۔ نبی کے نبی نے کہا، بیٹی چاہتی کیا ہو؟ کیوں منظور نہیں کر رہی ہو؟ تمہاری آرزو کیا ہے؟ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تمہاری تمنا کیا ہے؟ اے قوم کی بیٹیوں، شہزادی فاطمہ سے مجاز کو لو، نکاح ہو رہا ہے، گھر بسنے کا مجاز مل رہا ہے، مگر سنو شہزادی فاطمہ کیا بولتی جا رہی ہے، ابا حضور میں نے آپ کی خلوت کو دیکھی ہے، آپ کی جلوت کو دیکھی ہے، آپ کے حال کو دیکھا ہے، آپ کے روم کے منظر کو دیکھا ہے۔ جب جب میں نے دیکھا، خلوت میں دیکھا، سجدے میں پیشانی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ بولتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے میرے ابا حضور، پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر کے میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، وہاں آپ نے میرے لیے دعا نہ مانگی، حسن کے لیے دعا نہ مانگی، علی کے لیے دعا نہ مانگی، ابو بکر کے لیے دعا نہ مانگی، مگر مانگتے ہیں تو آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے میرے ابا حضور، اگر میرے رب سے آپ کچھ دلانا چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹی یہ فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مہر میں آپ کی امت کی مغفرت رکھ دی جائے۔ آواز آتی ہے، جاؤ جاؤ، میں نے یہ قبول کر لیا ہے۔ اے پیاری فاطمہ، تجھ کو یہ نعمت کیسے ملی؟ تو شہزادی فاطمہ کے تربت پاک سے آواز آتی ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میری محبت میں نعرے لگانے والوں، سنو، یہ نعمت مجھ کو اپنے آپ سے نہیں ملی ہے، یہ نعمت مجھ کو میرے حسین کے سجدے کی برکت سے ملی ہے۔ یہ پیاری فاطمہ کل رب کے حضور میں حسین کا
سجدہ پیش کرے گی، اے مولا فاطمہ لے کر کے آئی ہے تو حسین کا سجدہ لے کر کے آئی ہے، حسین اعظم شہید کربلا کا نورانی سجدہ رب کے حضور ہوگا۔ خدا کہے گا اے میری بندی فاطمہ دیکھ تو سر کو اٹھا، حسین جس کو چاہے گا جنت میں ہو جائے گا۔ حسین اعظم سے محبت کرنے والوں ہم حسینی لوگ ہوں گے۔ میرا آقا حسین جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے شہزادی فاطمہ کا نور نظر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتا جائے گا، اے آنے والوں آؤ، مانڈل گڑھ والوں آؤ، جے پور والوں آؤ، ادے پور والوں آؤ، راجستھان والوں آؤ، آسام والوں آؤ، بریلی والوں آؤ، اجمیر والوں آؤ، جتنے ہو سب کے سب آ جاؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو میرا آقا حسین کہے گا جتنے حسینی ہیں، جتنے قادری ہیں، جتنے چشتی ہیں، جتنے نقشبندی ہیں، جتنے سہروردی ہیں، جتنے یارالوی ہیں، جتنے برکاتی ہیں، جتنے رضوی ہیں، جتنے اشرفی ہیں، سب کے سب جمع ہو جاؤ، حسین کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ سب جھنڈے حسین میں ہوں گے، حسین اپنے جھنڈے کو نانا کے جھنڈے کے نیچے کریں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ مخدوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میرے آقا حسین اپنے جھنڈے کو کسی اور کے جھنڈا کے نیچے نہیں، نانا کے جھنڈا کے نیچے کریں گے، اور ان کے نانا کا جھنڈا لواء الحمد ہوگا۔ لواء الحمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نورانی ہاتھ میں ہوگا، اور جھنڈا لے کر مصطفیٰ کچھ اور نہیں کہیں گے، خدا سے کلام کریں گے، مولا یہ صدیق تیرا، یہ فاروق تیرا، یہ عثمان تیرا، یہ علی تیرا، یہ حسن تیرا، یہ حسین تیرا، یہ سعد تیرا، یہ سعید تیرا، یہ ابو ہریرہ تیرا، یہ فلاں فلاں تیرا۔ اے مولا جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں، اور جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں۔ اے مولا نیکوں کا بخشنا تیرا کام ہے، اور گنہگاروں کو بخشوانا میرا کام ہے۔ بریلی کے تاجدار، سنیت کی شان، محبت کی چٹان سیدی امام احمد رضا، ہم سنیوں کے اعلیٰ حضرت خان کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ جب نبی کہیں گے مولا صدیق تیرا، فاروق تیرا، عثمان تیرا، نیکوکار تیرے، گنہگار میرے، تو ایسے حال میں پیارے ابو بکر نبی کے پاس بڑھیں گے اور کہیں گے آقا خلوت میں میں آپ کے ساتھ، سفر میں میں آپ کے ساتھ، غار میں میں آپ کے ساتھ، مزار میں میں آپ کے ساتھ، اور آج آپ گنہگاروں کے ساتھ۔ عمر فاروق یہی کہیں گے، عثمان غنی بھی اسی طرح بولیں گے، مولا علی بھی یہی کہیں گے، آج آپ گنہگاروں کے ساتھ۔ تو اے نبی یہ دو جہاں کچھ گنہگاروں کے گناہ قرض کے طور پر ہم کو دے دیے جائیں، اور ہماری نیکیاں کچھ ان کو دے دی جائیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ میرے امام جبھی تو کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اے نبی یہ دو جہاں آپ کے شفاعت کرنے کا مزاج ہی کیا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شادی سیدہ فاطمہ کی ہوتی ہے تو رخصتی کا منظر جو ہوتا، علی شیر خدا دولہے بنے تھے، اور دولہوں کو انعام جو دیا جاتا ہے، تحفہ جو دیا جاتا ہے، یہ تحفہ دینا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تحفہ دینا حضرت عثمان ابن عفان کی پیاری سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی شادی کر رہے ہو، کیا کچھ پیسہ ہے انتظام کرو؟ کہتے ہیں حضور میرے پاس کچھ ہے نہیں، ایک زرہ ہے۔
تو کہتے ہیں اس کو بیچو. بازار میں گئے اور زرہ کو بیچی آپ نے مدینہ شریف کے. تو زرہ کے خریدار کوئی اور نہیں تھے، حضرت عثمان ابن عفان تھے. انہوں نے کہا بھائی علی اتنا قیمتی زرہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہتے شادی کرنی سیدہ فاطمہ سے، شادی کا انتظام نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، کتنی مال چاہیے بتایا، اتنا مال آپ نے دے دیا. اور دینے کے ساتھ پھر زرہ بھی واپس کر دی. کہا بھائی زرہ کیوں واپس کر دی آپ نے؟ کہا شادی کی خوشی میں پہلا گفٹ عثمان تم کو دے رہا ہے، زرہ میں نے خریدا گفٹ کی شکل میں، زرہ کو واپس کر دیا. جاؤ تمہاری شادی کسی معمولی شہزادی سے نہیں ہو رہی ہے، اس نورانی شہزادی سے ہو رہی ہے جس کے جسم کے انگ انگ میں نور بسا ہے، اور ایسا نور بسا ہے جو نوری تھی جنہوں نے پیدا کیا تو کچھ اور نہیں، نور ہی پیدا کیا. ایک نور حسن کی شکل میں دکھتا ہے، دوسرا نور حسین کی شکل میں دکھتا ہے. جبھی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. شہزادی فاطمہ کی شادی ہو چکی ہے، ماں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. اب ان کی وداعی جب ہوتی ہے، رخصتی جو ہوتی ہے، تو دو زوجہ مکرمہ سرکار کی بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. ایک کا نام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ دونوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کو سجایا، ان کو تیار کیا، ان کو نکھارا، ان کو سنوارا. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے سنوارا کا لفظ بولا جا رہا ہے. باقی شہزادی فاطمہ پہلے ہی سے سنواری جا چکی تھی. میرے رب نے پہلے ہی سے ان کو تیار کر دیا تھا کہ شہزادی تیرے شکم سے حسن بھی آئے گا، اس کے لیے تیار کیا، حسین بھی آئے گا، اس کے لیے بھی تیار کیا، محسن بھی آئے گا، اس کے لیے بھی تیار کیا، زینب بھی آئے گی، اس کے لیے بھی تیار کیا. چنانچہ شہزادی فاطمہ کو جب گھر سے نکالا جا رہا ہے تو گھر سے جب وہ نکلتی ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے حال کیسے ہیں، لیکن شہزادی فاطمہ جن کے نبی ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، زمین پہ تشریف فرما ہے، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، سورج پلٹ کر کے آ جاتا ہے. شہزادی فاطمہ کی جب رخصتی ہوتی ہے تو میرے آقا کے مکان سے 17 مکان کے دوری پر حضرت علی کا ایک چھوٹا سا روم تھا، اس کے اندر شہزادی فاطمہ کو جانا تھا. فرش مٹی کا ہے اور چھت کھجور کے پتوں کا ہے. ایسے حال میں شہزادی فاطمہ کو جب لے کر کے جانے کی باری آتی ہے تو حضرت سیدہ عائشہ دوڑے دوڑے اس مکان کے روم میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں فرش کو برابر کرتی ہے، چٹائی کو بچھاتی ہے، مشکیزہ ایک جانب رکھتی ہے، اور رکھنے کے بعد میں کہتی ہے یہاں میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی، ان کا شوہر یہاں بیٹھے گا. یہاں میری بیٹی فاطمہ مصلے کو لگائے گی، ان کا شوہر بھی یہی نماز کو پڑھے گا. یہاں میری بیٹی فاطمہ کی مشکیزیں رکھے جائیں گے، ان کا شوہر بھی اسی سے پانی کو پیے گا. اس کے بعد میں کہتی جا رہی ہے یہی میری بیٹی فاطمہ قرار لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور سکون کی سانس کو بھی لے گی. چنانچہ شہزادی فاطمہ جا رہی ہے، ایسے حسین انداز سے جا رہی ہے، حجرے کے اندر پہنچی ہے. نبی دو جہاں نے پیارے علی اور سیدہ فاطمہ کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کی برکتوں کو ایسا نازل فرمایا کہ آج سب کی نظروں کے سامنے وہ دعائیں برکت کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے. حسن کا پھول بھی چمکتا دکھائی دے رہا ہے، اور حسین کا پھول بھی مہکتا دکھائی دے رہا ہے.